امریکہ ان کا داتا بن گیا ہے۔ بندہ سیاسی ولدیت بدلنے میں کوئی دن لگا دیتا ہے، سویرے کوئی اور تے راتی کوئی اور۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی شدید خواہش کے بار بار اظہار کے بعد جب لفٹ نہیں ملی تو ان سے مذاکرات کر رہا ہے جن کی طرف اسمبلی میں پشت کر کے بیٹھتا تھا۔ رچرڈ گرینل کا شدید رد عمل، خواجہ آصف کا بیان احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار۔ خواجہ آصف کے بیان پر ٹرائنگل ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ 3 بڑے لوگوں نے خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، پھر 3 لوگوں نے رچرڈ گرینل جو کہ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی نامزد کیے گئے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا نام زک گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے بھائی ہیں، انہوں نے بہت سختی سے ڈانٹا عمران خان کے حواری یعنی وزیر دفاع خواجہ آصف کو۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا گیا مائیکل گوکل مین کی طرف سے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے جس میں کوئی بھی لفظ اپنی جانب سے کہنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ حکومت پاکستان یہ کلیم کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی غلط خبر دینے والا مجرم ٹھہرے گا، اور اب یہ صحیح خبر ہے جو خواجہ آصف نے کہا تھا وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے سامنے اس کے رد عمل میں کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ عمران خان کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا موقف ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہماری اول اور آخری ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ ہم اندرونی اور بیرونی خلفشار، جتنے اندرونی اور بیرونی خلفشار ہیں ان کو اوورکم کر پائیں گے جب پاکستان ہماری پہلی اور آخری ترجیح ہوگا۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان ہماری ترجیح ہے نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہا کرتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں۔ اب کوئی حق میں بیان دیتا ہے تو خوشی سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ امریکہ ان کا داتا بن گیا ہے۔ بندہ سیاسی ولدیت بدلنے میں کوئی دن لگا دیتا ہے، سویرے کوئی اور تے راتی کوئی اور۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ خواجہ آصف نے مذاکرات شروع کرنے پر عمران خان کو اپنے مخصوص طنز کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ اس کی زبان اور گفتگو کا انداز غور فرمائیں، تکبر کا اور فرعونیت کا لہجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اب یہ حال ہے کہ 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی شدید خواہش کے بار بار اظہار کے بعد جب لفٹ نہیں ملی تو ان سے مذاکرات کر رہا ہے جن کی طرف اسمبلی میں پشت کر کے بیٹھتا تھا۔ خواجہ آصف واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان واقعی باقی لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو چور اور ڈاکو گردانا کرتے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم رچرڈ گرینل نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ شدید رد عمل دیا۔ رچرڈ گرینل کا شدید رد عمل، خواجہ آصف کا بیان احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار۔ زک گولڈ سمتھ اور امریکی سیاسی تجزیہ کار مائیکل گوکل مین نے بھی نون لیگی رہنما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ زک گولڈ سمتھ نے کہا کہ میں ایک دفعہ بھول کر، انہوں نے بہت جس طرح نفرت نہیں کرتے، بھول کر پاکستان آیا تھا، دوبارہ نہیں آنا چاہوں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی کسی طرح کی کوئی مدد مانگو گے میں قطعاً نہیں دوں گا۔ اور خواجہ آصف کا جو ماضی ہے وہ بڑا داغدار ہے اور کرپشن زدہ ہے، لیکن اگر عمران خان مجھ سے کوئی مدد مانگے گا تو میں عمران خان کو دوں گا۔ پھر اس کے بعد رچرڈ گرینل نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا، وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کو احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔
اور زک گولڈ سمتھ اور امریکی تجزیہ کار مائیکل گوکلمین نے بھی نون لیگی رہنما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر رضوان شیخ کو کچھ وضاحتیں دینا پڑیں گی۔ وزیر دفاع کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں اور آپریشن گولڈ سمتھ جیسی احمقانہ باتیں غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ امریکہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے پاکستان کو کیا امداد فراہم کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سنٹینس ہے کہ امریکہ اس بات پر سوچے گا کہ پاکستان کو کون کون سی امداد مل رہی ہے، اور یہ بھی ایلچی نے واضح کر دیا کہ امریکی جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیسوں سے پاکستان کو امداد ملتی ہے۔ اسی معاملے پر عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے بھائی زک گولڈ سمتھ نے کہا یہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، یعنی ایک ذمہ داران عہدے پر بیٹھا آدمی جس نے آپریشن گولڈ سمتھ کے نام سے ایک چیز ایجاد کی ہے۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ بے ایمان آدمی ہیں، کم از کم عمران خان جتنے ایماندار نہیں ہیں۔ عمران خان کو پیسے مانگیں گے تو میں دے دوں گا، لیکن خواجہ آصف کو کبھی نہیں دوں گا۔ پھر مائیکل گوکلمین نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع عمران خان کو اسرائیلی اثاثہ قرار دیتے ہیں اور ان کی رہائی کے لیے عالمی مطالبات کو اسرائیل کی طرف سے اسپانسر شدہ سازش کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو صریحاً مزے کا خیز بکواس ہے، کیونکہ عمران خان کے حق میں بات کرنے والوں میں شامل بہت سے غیر ملکی افراد کھل کر اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں۔ جناب، جب ہم کسی سے مدد لیں گے، کسی کے کہنے پر چلیں گے، تو پھر اسی طرح سے وہ ہمیں ڈانٹیں گے۔ ہم نے پاکستان کو اس لیول کا پاکستان بنانا ہے کہ کوئی ہمیں ڈانٹ نہ سکے، کوئی ہماری سرزنش نہ کر سکے، کوئی ہمیں زد و کوب نہ کر سکے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔